السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں جب ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جو خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب جو خواہش کی وہ پوری ہو گئی، جو چاہیے وہ مل گیا، کام دھندا کوئی ہے نہیں، تو یہ جنت میں جا کے کچھ بور نہیں ہو جائیں گے ہم؟ کیونکہ انسان ہے وہ اکتا جاتا ہے جیسے ماحول سے، تو جنت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی کوئی وضاحت کیا قرآن و حدیث میں ہوئی ہے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن یا احادیث میں اس حوالے سے کوئی بات بیان نہیں کی۔ اس کی کچھ ایک وجہ ہے۔ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھری ڈائمینشن ورلڈ میں رہتے ہیں۔ تھری ڈائمینشن ورلڈ جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں۔ دیکھیے، یہ پیپر ہے، یہ پیپر لمبا بھی ہے اور چوڑا بھی ہے، لیکن اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، تو یہ ٹو ڈائمینشن ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ میرے پاس ایک گلاس ہے، یہ گلاس چوڑا ہے، اس کی ایک چوڑائی ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، اور اس کی ایک گہرائی بھی ہے۔ تو اس کے اندر اس کی گہرائی میں ہم کوئی بھی لکوڈ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً آپ کہیں کہ 5 انچ لمبا ہے اور کوئی 2.5 انچ چوڑا ہے، اور گہرائی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھری ڈائمینشن ورلڈ ہے۔ یہ جو ہمارا کمرہ ہے، یہ کمرہ بھی کوئی 15 فٹ لمبا ہے، 10 فٹ چوڑا ہے، اور اس کی زمین سے لے کے چھت تک ایک گہرائی ہے۔ تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے جو ٹو ڈائمینشن ورلڈ کا رہنے والا ہے، ایک ایسی دنیا کا رہنے والا ہے جہاں لمبائی اور چوڑائی یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ڈیپتھ نہیں پائی جاتی، گہرائی نہیں پائی جاتی۔ فرض کرنے کہ یہ ایک پیپر ہے اور یہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور میں اس پیپر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ یہ پیپر چونکہ لمبا ہے اور چوڑا ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، تو یہ ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں اس پیپر سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرا کام کمروں میں پنکھے لگانے کا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کمرہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لمبائی اور چوڑائی تو جانتا ہے، لیکن کمرہ جو ہوتا ہے وہ تھری ڈائمینشن ہے، اس میں ڈیپتھ پائی جاتی ہے، اور یہ اس ڈیپتھ کو جانتا نہیں تو کمرے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اچھا، کمرہ سمجھ جائے گا تو پھر یہ فین کو نہیں سمجھ سکے گا۔ پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ کمرہ جو ہوتا ہے اس کا ایک فرش ہوتا ہے اور اس کی ایک چھت ہوتی ہے، تو میں چھت کے اوپر ہوا ہانکنے کے لیے ایک مشین لگاتا ہوں، اس جو کہ ہوا کا پریشر بناتا ہے، جس سے ہوا پورے کمرے میں پھیلتی ہے، تو اس پنکھے کو میں چھت سے لٹکاتا ہوں۔ تو یہ پیپر جو ٹو ڈائمینشن ہے، لمبائی اور چوڑائی کو جانتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ چھت کیا ہوتی ہے، کیونکہ چھت کو جاننے کے لیے اسے تھری ڈائمینشن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ تھری ڈائمینشن ورلڈ میں رہتے ہیں، یہ دنیا تھری ڈائمینشن ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ 4 ڈائمینشن، 5 ڈائمینشن، 7 ڈائمینشن یا 10 ڈائمینشن ہو۔ اب وہاں پر فرض کر لیں 4 ڈائمینشن ہے، تو ہم 4 ڈائمینشن کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم 3 ڈائمینشن تک سمجھتے ہیں، 4 ڈائمینشن ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پھر ایک دفعہ اس پیپر کو لوں گا کہ یہ پیپر 2 ڈائمینشن ہے، لمبا اور چوڑا، لیکن میں اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ دے دوں کہ آپ مجھے کوئی بھی چیز ایسی بنا کے دکھائیں جو 1 ڈائمینشن ہو، تو آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ جو کچھ بھی بنائیں گے وہ 2 ڈائمینشن ہوگی، اس کی ایک لمبائی بھی ہوگی، اس کی ایک چوڑائی بھی ہوگی۔ اگر اس پیپر پہ پین سے آپ ایک لکیر کھینچیں گے تو وہ لکیر دیکھنے میں ایک لمبی لکیر ہوگی، لیکن اس لکیر کی بھی ایک موٹائی ہوگی جو مائکرو میٹر میں ہوگی۔ وہ کہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک لمبی لکیر ہے، لیکن اصل میں وہ لکیر چند انچ کی ہوگی جو آپ اس پیپر پہ بنائیں گے، اور اس لکیر کی کچھ ایک تھکنس بھی ہوگی، ایک موٹائی بھی ہوگی، اور اس موٹائی کو ہم مائکرو میٹر میں ناپیں گے۔ لیکن چونکہ ہم اتنے سے لیول پہ نہیں ناپ رہے، لہٰذا ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم جو چیز بنائیں گے وہ یا تو 2 ڈائمینشن ہوگی یا 3 ڈائمینشن ہوگی، ہم سنگل ڈائمینشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے 4 ڈائمینشن کو سمجھنا ہماری عقل سے ماورا ایک بات ہے۔
تو جس طریقے سے میں اس پیپر کو یہ نہیں بتا سکتا کہ روم کی چھت پر پنکھا لگانا ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے جنت میں جا کر کے ہمارے لیے کچھ اسائنمنٹ ہوں گے جو ہمارے شوق کی تکمیل کے لیے ہوں گے۔ جیسے ہم شکار پہ چلے جاتے ہیں یا پکنک پہ جاتے ہیں، ہم اپنے شوق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پکنک ہے، یہ شکار ہے، یہ ہمارے شوق کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جنت میں بھی کچھ شوق والے کام ہوں گے، کچھ ہمیں مزید خوشی دینے والے اسائنمنٹ ہوں گے، لیکن وہ اسائنمنٹ کیونکہ جنت کی دنیا کے ہوں گے اور وہ عین ممکن ہے کہ 4 ڈائمینشن، 7 ڈائمینشن یا 10 ڈائمینشن ورلڈ کے ہوں، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے شاید خدا نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں اس کا تعارف کرائے، کیونکہ خدا تو ہمیں تعارف کرا دیتا، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے اپنی محدود 3 ڈائمینشن سوچ کی وجہ سے، کیونکہ ہم اس سے آگے سوچ نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے تو جو کچھ بھی ہم نے سوچ رکھا ہے اچھا اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے خیالات کی انتہاؤں پہ جا کر جن چیز کو ہم امیجن کرتے ہیں، جب کل انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے تو وہ سب کا سب بالکل سراب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جنت ہمارے خیالات سے آگے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔